سب سے زیادہ جو چیز انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے نا وہ علم ہے، نالج ہے، دولت نہیں ہے۔ دولت بھی ہے لیکن دوسرے درجے میں۔ یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور آج مشاہدے سے بھی ثابت ہے۔ آپ کو پڑھے لکھے لوگوں میں تکبر زیادہ نظر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نالج ہے، لہذا تکبر کا مطلب حق کا انکار۔ جس کے پاس علم نہیں ہے نا وہ حق کا انکار جہالت کی بیس پہ کرتا ہے، تکبر کی بیس پہ نہیں کرتا۔ جو پڑھا لکھا ہے وہ حق کا انکار کرتا ہے تکبر کہتے ہیں بطر الحق، حق کو دھتکار دینا، اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ بھئی مجھے کون کیوں سمجھائے گا، میں خود پڑھا لکھا ہوں۔ فریحوا بما عندهم من العلم، قرآن کہتا ہے جب ہمارے پیغمبر پچھلی امتوں کے پاس آئے نا، انہوں نے سمجھایا یہ برائی ہے، یہ زنا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ ہومو سیکشولیٹی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ ناپ تول میں کمی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ شرک ہے، اس کو چھوڑ دو، اور تم دنیا سے دل لگاتے ہو، پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو، تو دنیا تو مسافر خانہ ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو دھتکارا۔ فریحوا بما عندهم من العلم، ان کے پاس جو نالج تھی نا اس نالج پہ اترانے لگے۔ وہ یہ خوب سمجھنے کی بات ہے آج کل کے لبرل لوگوں کے لیے خاص طور پہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی نالج تو پیغمبروں کے پاس زیادہ تھی، ان کے پاس کہاں سے آ گئی؟ بھائی قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو نالج تھی نا، علم تھا، فریحوا بما عندهم من العلم، جو علم ان کے پاس تھا نا قوموں کے پاس، اس پہ فریحو کا یہاں معنی اترانے لگے اور پیغمبروں کی توہین اور تنقید شروع کر دی۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اگر علم پہ اترا رہے تھے تو انسان اس چیز پہ کسی کے سامنے اتراتا ہے جو اس کے پاس ہو اور سامنے والے کے پاس نہ ہو۔ بھائی آپ کے پاس دولت ہے تو آپ اتراؤ گے غریبوں کے سامنے نا، لیکن جو ہمارے لوگ جو دین سے دور لوگ ہیں، جو ترقی کی صبح و شام رٹ لگاتے ہیں، ان کی نظر میں جس علم کی بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے وہ علم جس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ اور یہ علم کون لے کر آتے ہیں؟ بولو، پیغمبر یہ علوم کو لاتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، جب بھی پچھلی امتوں میں ہم نے کسی پیغمبر کو بھیجا، فریحوا بما عندهم من العلم، تو ان قوم کے پاس جو نالج تھی نا اس نالج کی بیس پر وہ پیغمبروں کے سامنے اترانے لگے۔ کیا مطلب تمہیں آتا کیا ہے؟ آتا تو ہمیں سب کچھ ہے۔ مثلا قوم عاد اگر پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتی تھی، چٹانوں کو تراش کے، تو یہ بہت مشکل کام ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلی امتوں کو قرآن کہتا ہے ہم نے تباہ و برباد کیا، کیونکہ وہ پیغمبروں کے مقابلے میں جو آ کے کھڑے ہوئے نا، تو اللہ نے جو ان کو نالج دی تھی اس نالج کی وجہ سے انہوں نے پیغمبروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ بلا کس کی طرف رہے ہیں۔ پیغمبر تو سفیر ہوتے ہیں نا، سفیر کی اپنی حیثیت نہیں ہوتی، سفیر کی ویلیو اتنی زیادہ ہوگی جس کا وہ سفیر ہوگا۔ سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ خدا کے سفیر کی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں، ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہے۔ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ان کی ذاتی حیثیت کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو بیماروں کا علاج کرنا بھی آتا ہے، ہمیں تو چٹانوں کو بہترین خوبصورت انداز سے ہم تراش خراش کے اس میں ایک بڑا زبردست خوبصورت محل تعمیر کر لیتے ہیں، ہم تو یہ کر لیتے ہیں، ہم تو یہ کر لیتے ہیں۔ آپ کو کیا آتا ہے؟ یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ دیکھو اللہ کی نظر میں، دیکھو قرآن یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے بھائی؟ اللہ۔ یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، ان کی بھی ویلیو ہے، تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اگر ایک انسان کی جان بچاتے ہو لاکھوں کی جان بچائے، فضیلت ہے۔ سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ۔